تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے, پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک متھ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں ہی گفتگو کروں گا, میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے, بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے. لیکن اس کے لیے اگر وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے, لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی. تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے, اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے. تو اس متھ کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے, جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ, تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ. وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے, اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں. اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں, بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس میں کور کر چکا ہوں, لہٰذا بار بار ان ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن لایا جائے تو پھر ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے, نعوذ باللہ. اس قسم کی کئی ایک وعیدیں ہیں, کئی احادیث میں موجود. اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو. یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا, اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو. اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, سورۃ الفرقان کے اندر. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا, یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں, ہم ان کے آباء و اجداد کہلائیں, کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت. نمبر 1 صدقہ جاریہ, جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے. کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا, اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں, اسے ثواب ملے گا, تو یہ لاجیکل ہے. نمبر 2 علم کی بات, کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے, یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں. اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں, لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا, کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی, خود اپنی ایفرٹ. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا, بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد, تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا, اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر. تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے. یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے, آلموسٹ 2 گھنٹے کا. میرے جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں
ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ اصالہ ثواب والی ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے. تو وہ پھر پوچھتے ہیں. تو نیٹ پہ جب بھی کوئی اصالہ ثواب کا آپ لفظ لکھیں نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے، تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے، کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں کیے یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں. باقی رہ گئی یہ تیجے 40ویں اور قرآن پڑھ کے بخشنا، تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعات ہیں جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں. بریلوی اسے تیجا یا سوئم یا 10واں یا آپ کہہ لیں 40واں کہہ کے منا لیتے ہیں. دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی، لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے، وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا. اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے. تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ سے چیز. لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی. وہ جی ایک بدکار عورت تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا. اچھا اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے، بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے. اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی، کسی بڑے سے بڑے گنہگار شخص کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے، احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کہ وہ بالکل مایوس ہو جائے. جو قرآن میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ ایک ہی واقعہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں، وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا. وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن یہ بات یہ راگ نہیں لاپا جاتا کہ بھئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، پکڑ ہو سکتی. دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کر دیں تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اللہ کا کیا پتہ ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر. اگر دل میں بے ایمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی، جعلی دلیلیں، لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں. اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے. واعلموا، اور جان لو. انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو. مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے. بے ایمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے عذاب. تو یہ ہے اصل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. اگر رب سے نہ ملنا ہو، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی جواب دہی نہ ہو، پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی دیکھیں. اگر ہمیں موت نہ آئے، ہمیں تکلیف نہ آئے، یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اللہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف آتی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اور ہم نے مر جانا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے. اگر مجھے موت ہی نہ آئے، میں کسی کو جواب دے ہی نہ ہوں. آج ذرا آپ یہ انالیسس کروا لیں، اللہ کی طرف سے اگر یہ آفر دی جاتی نا کہ بھئی جو نیک اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے اعمال کرے گا اسے جہنم نہیں ملے گی، صرف یہ ہے کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. تو میں دیکھتا ہوں جناب کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ایک اینکرز، کہ یہ ایک پولیٹیشنز، اداروں کے لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ایک دن ان کو کہنا آپ کہ بھائی آندہ سے آپ سے خدمت ہی لیں گے، تنخواہ بند، پلاٹ ملنے بند، تو یہ ساری محب الوطنی جو ہے نا وہ وومٹنگ ہو کے باہر آ جائے گی. کیوں؟ یہ صرف لبادہ اڑا ہوا ہے.
چھوٹے چھوٹے پرکس ان سے لے لیے جائیں نا تو یہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. ہم نے تو ان اداروں میں سارا آبزرو کیا نا, پرانی گاڑی دے دی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ حالت ہوتی ہے. اور ویسے آپ تقریریں کرائیں تو حب الوطنی کے لیکچر سن لیں, کچھ بھی نہیں. ادھر بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا, وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور جی اسی اللہ دی نماز پڑھنی ہے, کوئی مولویاں نہیں پڑھنی ہے. وہ بھی بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیا, اللہ کی اتنی وڈی ہستی ہے, بخش دے گا. یہ سارے جو جاہل ہیں وہ اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہو کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا. اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کتابیں ویسے ہی بھیج دی, پیغمبر ویسے ہی بھیج دیے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تو آج اگر اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو نیک اعمال کرے اسے جنت, جو نہ کرے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, صرف جنت سے محروم کیا جائے گا. سارے کہتے ہیں جناب کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے دی, اسی لائف کو انجوائے کرو. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا ملاقات کی, یہ ہے اصل تلوار جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. تو اس میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ پھر یہ جو جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس خوف اور طمع, لالچ کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نہیں, اللہ نے. تو جو لالچ اللہ دے رہا ہے اس لالچ کی طرف جانا اور اس کو فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کا مقام ہے, اس جنت کی توہین کرنے والا تو کافر ہے. ہاں صوفیاء لا کہتے رہے جی ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور دوزخ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں. یہ نان سینس بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, ان کو ذرا ایک دن کے لیے نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے جو ہے نا ان کو موم بتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں, ساری بزرگی باہر آ جائے گی نا. تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی فرماتے تھے کہ قیامت والے دن میں اللہ کو یہ آفر دوں گا کہ مجھے اکیلے کو دوزخ میں ڈال دے اور پوری انسانیت اگر بخشی جائے تو میں دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوزخ چیز کیا ہے. یہ بات تو کبھی کسی پیغمبر نے نہیں کی ہے, وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں, اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کب آئے گی کب آئے گی, سورہ الشورى کے اندر. تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے, اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے جہاں پر میاں بیوی کے بانڈ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق نہ ہو, لیکن ایک راستہ کھول دیے کہ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے طلاق والا معاملہ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ, وہ یہ طے کر لے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے, یغنی اللہ کلم من سعتہ, تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ وسیع بخشش سے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اگر میاں بیوی کسی معاملے میں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا, یعنی اس بیوی کو کوئی نیا اچھا شوہر دے دے گا اور اس شوہر کو کوئی نئی اچھی بیوی مل جائے گی. یعنی اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ رشتہ نبھنے والا نہیں ہے تو زبردستی وہ رشتہ آپ نے نبھانا نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے, اکثر آپ سنتے ہیں نا 20 سال بعد طلاق ہوگی, 30 سال بعد طلاق ہوگی. کیوں؟ وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے رشتہ چل رہا ہوتا ہے, یا اولاد کی وجہ سے کمپرومائز کرنے کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. تو شروع ہی میں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات آگے نہیں چل رہے. لیکن وہ بات اپنی جگہ موجود ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال. حلال اس لیے کہ بعض اوقات واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب کسی کی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہی, تو ظاہر ہے پھر آخری حال تو یہی ہے نا, یہ نہ ہو کہ وہ اس کی اولاد کو بھی برباد کر دے, تو آخری ڈیسیژن. لیکن اس میں قرآن میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی پہ اترے, سورۃ النساء میں ہی گزرا ہے, تو سب سے پہلے اسے اپنے بستر سے الگ کرو. پھر بھی نہ وہ مانے پھر اسے مارو, لیکن مارنے میں وحشیوں کی طرح نہیں مارنا, جیسے ایک بچوں کو تنبیہ کے لیے مارا جاتا ہے. وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا. تو آخری درجے تک طلاق کو اوائڈ کیا گیا, لیکن بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. زبردستی کے رشتے نبھانا یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے, اس لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا.
اور قرآن کی یہ آیت اس سپورٹیو ہے کہ اگر میاں بیوی مرضی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کرنا ہے اور حلال چیزوں میں ناپسندیدہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹے۔ لیکن اگر خاندانی نظام اس علیحدگی سے بچتا ہو پھر علیحدگی میں عافیت ہے۔ اگر جسم پہ ایسا پھوڑا نکل آئے کہ جو پورے جسم کو تعفن کا شکار کر کے انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے اور وہ ٹانگ کٹوانی پڑ جائے تو ٹانگ کٹوانے میں کوئی حرج نہیں، جان تو بچ جائے گی نا، باقی وہ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا، شام کے وقت سارے چیلے اس کے اکٹھے ہو کر پورے دن کی کارگزاری اسے سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے بدکاری کروائی، تو وہ شیطان امپریس نہیں ہوتا۔ پھر ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ باقی سارے گناہوں کی ماں یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے۔ خاندانی نظام میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے وہ اولاد اور سیکس ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی خراب ہو جائے میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ اور اولاد کی پرورش تو ہے ہی ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کے ماں باپ کی طلاق بچپن میں ہو جاتی ہے، ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز بدل جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے۔ پھر سوتیلی مائیں یا سوتیلے باپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی اگر بچیاں ہو، کہیں اور شادی ہو، ان کو اپنے نئے خامن سے اپنے بچیوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے سوتیلی مائیں بھی بڑا برا سلوک کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے یعنی شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں نے خاندانی نظام برباد کیا تو میں دنیا کی ہر برائی اس کے ذریعے انجیکٹ کر سکتا ہوں معاشرے میں، اس لیے پھر اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے گی، قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ البتہ وہ طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے بغیر وجہ کے لیا تو جان بوجھ کے ظاہر ہے کہ اس نے ایک لٹکتا ہوا چھوڑ دیا نا پورا خاندان۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کافی حد تک کنٹرول ہے۔ ابھی یہ کچھ میڈیا کی وجہ سے طلاقیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز سب کانٹیننٹ کا معاشرہ اللہ کے فضل سے یعنی عورتیں آخری درجے تک کمپرومائز کر کے خامدوں کے ساتھ چلتی ہیں، آخری درجے تک اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو آپ کو کچھ 2-4 واقعات وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ، 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 2-4 واقعات رپورٹ ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا، چند ایک واقعات ہوتے ہیں، اوورآل معاملات درست ہوتے ہیں۔ بس اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اگر کسی مرد نے بھی کسی عورت کو ناحق طلاق دی تو اس کے اوپر بھی یہ وعید فٹ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسندیدہ ہیں تو اس کی کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر عورت میں جو بیوی ہے ایک عادت ایسی ہے جو مردوں میں بڑی کم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کا غصہ بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیفٹی والو ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا، اس ٹائم تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو طلاق کا اختیار ہو تو مجھے آج ہی فارغ کر دیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے، یہ اتنی بڑی خوبی ہے جو مرد کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ مرد اپنے صبر کی وجہ سے معاملات کو لے کے چلتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اتنی جذباتی نیچر کی ہے کہ وہ تو اس وقت فوراً کر گزرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا، ادروائز تو روزانہ طلاق ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مرد اپنے دل کے اندر پرانی باتیں بھی غصہ رکھتا ہے، لیکن عورت وہ چیزوں کو وقت کے ساتھ بلا دیتی۔ اب کوئی پھپے کٹنی عورت ہے نا، اس کا تو علاج نہیں ہے۔ آپ کہنا یہ فلانی جڑی ہے وہ تو توبہ وہ تو واقعی وہ تو پھر 1000 مرد پہ بھی بھاری ہوتی ہیں ایسی عورتیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں اور کمپرومائز کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عورتوں کے ساتھ بغض رکھنے سے منع فرمایا۔ نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر آتے کچھ ہوں گی ان کی بری تو اچھی بھی ہوں گی، ان کو یاد کر لو۔
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو. تو جی کیٹاگوریکل حکم ہے. اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اسے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. اس سے نفع حاصل کرو اور ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو، پازیٹیو اینڈ پہ کھڑے رہو. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ یہاں تک ناشکری کرتی ہیں کہ اگر ان کا خامد پوری زندگی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہے اور کبھی کوئی ناگوار چیز خامد سے انہیں پہنچے تو یہ کہتی ہیں کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے خیر کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. تو سر یہ حدیث اگر آپ کو پتا ہو نا تو آپ کو بیویوں کی حرکتوں کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، ہنسی آئے گی کہ بالکل حضور نے بھی یہی کہا تھا. ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دفعہ اس تجربے سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب لوگ گزرتے ہیں. تو پھر جب کوئی اس طرح بیوی کسی کے ساتھ کر رہی ہو نا تو اس کو چاہیے وہ کہ صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضور نے کہیں ترغیب یہ نہیں دلائی ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دو. فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے گزارا کرو. اور عورتوں کو کہا کہ تمہیں میں نے جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی زبان سے اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو. میں نے کثرت کے ساتھ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے اپنے خامدوں کے ساتھ ناشکری کرنے کی وجہ سے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خامد جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ کرنا شروع کرے گا، اس پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا. نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے دنیا میں لوگ با اخلاق ہیں نا، مشہور ہیں کہ جی کیا اخلاق ہے، گھر میں اتنے بڑے وہ کتا نیچر کے لوگ بنے ہوتے ہیں. یعنی کتے سے بھی زیادہ ان کی زبان سخت ہوتی ہے. میرے لیے باہر جتنی سن کے آتے ہیں نا، وہاں لوگوں کے سامنے رکھ رکھا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور سارا باہر والوں کا غصہ آ کے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ٹالرنس شو کریں. یہ مشکل کام ہے اور انسان اپنے گھر میں ہی پتہ چلتا ہے. جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے تو اس کا کریکٹر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا دین پہ چلنے والا ہے. باہر تو سارا بناوٹی ہوتا ہے نا، لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو آپ جو مرضی کروا لیں. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، پریکٹیکل. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر حبشی جو ہیں وہ نیزوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے، کھیل رہے تھے مسجد کے اندر. تو میں نے حضور سے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے. تو حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں ان کے پیچھے پردے میں کھڑی ہوگی، یعنی حضور کو اوٹ بناتے ہوئے، اور میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھنا شروع ہو گئی. اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کم عمر کی لڑکی کتنی دیر تک شوق سے وہ کھیل دیکھ رہی ہوگی. اور میں جتنی دیر کھڑی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے، جہاں تک کہ میں خود تھک گئی. تو پھر آپ علیہ السلام الگ ہوئے، ورنہ آپ علیہ السلام یہ ڈیوٹی دیتے رہے. آپ اندازہ کریں ایک بیوی کے ساتھ یہ اس نے شروع. پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں. تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں. اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی، بلکی ہو چکی تھی، میرا وزن بڑھ چکا تھا. تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا. اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی، حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام یعنی 50-60 سال کی عمر میں بھی کتنے ایکٹیو اور کتنا اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن مولویوں کو آپ دیکھیں ان کی توندیں، ان سے پوچھیں یہ تم لوگوں نے داڑھی میں اور پگڑی میں تو حضور کی سنت میں عمل کیا ہوا ہے، یہ پیٹ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی.
بس اتنا ہی میں کہوں گا، باقی ان کو پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، صحابہ تابعین تبع تابعین۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، بیٹھ کے وظیفے لگے ہوں گے، بیٹھ کے کھائیں گے اور اتنے ان کے پیٹ نکلے ہوں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ مراد نہیں ہے کہ ان کو موٹے لوگ اچھے لگے، مراد یہ ہے کہ خود موٹے ہوں گے۔ تو خود موٹا تو ہوتا ہے کھانے سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں اینا جا کھانا پر کے کرنا وزن نہیں کٹتا، جھوٹ مار دینے، کھاتے ہیں وہ زیادہ، کھانا چھوڑے تو وزن آپ کا واپس آ جائے۔ تو موٹاپے کو پسند کریں گے، اور یہ آپ علماء دیکھ لیں، ان کا پورا کا پورا دین سفید کپڑوں میں، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے میں، پگڑی باندھنے میں، داڑھیوں کی لمبائی میں، زلفیں رکھنے میں، تسبیح پکڑنے میں۔ ان کو کبھی پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں نا سنت کے مطابق گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا ہے، تو سنت کے مطابق پیٹ نہیں رکھنا۔ نبی علیہ السلام کا تو پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، اور آپ تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ علماء کو دیکھیں، بعض تو ایسے ہیں جو بڑے سائز کے صوفے پہ بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں۔ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا میں بیٹھا ہوں اتنی ہی جگہ دائیں بائیں خالی ہے ملا کے، وہ تو اس کرسی پہ پورے بھی نہیں آ سکتے۔ تو اندازہ کریں، تو گیٹ اپ میں آپ نے اس چیز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے۔ بلکہ میں نے یہ ساری اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بتا دی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ورسٹ کیس آئے، وہ تو یہاں تک بھی آیا ہے قرآن حکیم میں کہ ایک حکم جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اور ایک حکم خامد کی طرف سے بیٹھے گا، یعنی دونوں طرف سے ایک بڑا بیٹھے اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اسلام آخری درجے تک کہتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ ٹوٹے نہ، لیکن اگر ٹوٹے گا تو یہ کوئی اتنی بڑی گالی نہیں ہے کہ زندگی کسی کی برباد ہوگی۔ اگلے زمانوں میں گالی اس کو مانا بھی نہیں جاتا تھا۔ سیدہ اسماء بنت عمیس، یہ کن کی بیوی تھی؟ سیدنا جعفر طیار کی، جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ ان کی بیوی تھی۔ وہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی ان سے۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، یہ حضرت علی کی بھابھی لگتی تھی۔ تو جعفر شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر نے شادی کر لی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا اس سال ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ محمد بن ابی بکر حضرت بکر صدیق کے بیٹے، اور ان کی والدہ کون؟ اسماء بنت عمیس، وہ پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے شادی کر لی، اسماء بنت عمیس سے، اور پھر محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی۔ اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف تھے حضرت محمد بن ابی بکر، بیٹے حضرت بکر کے تھے، لیکن پرورش چونکہ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بھی ایک بیوی ہے جو کنواری ہے، سیدہ عائشہ۔ باقی ساری آپ کی بیویاں، 10 بیویاں ان کے علاوہ، ٹوٹل 11 اور ایک وقت میں 9، وہ سب کی سب یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ، کنواری کوئی بھی نہیں۔ پہلی شادی انسان کی سب سے چارمنگ شادی ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک بیوہ عورت ہے، اور ان کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی بھی نہیں کی، 24 سال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ آپ کی جتنی شادیاں ہیں نا، یہ آخری 8-10 سال کی ہیں، اس سے پہلے آپ کی ایک ہی شادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ طلاق نہ ہو، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دے گا۔ اسی کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں، ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خامند فوت ہوئے تو میں بڑی دکھی تھی، لیکن حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو سورۃ البقرہ میں بھی حصہ آتا ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لہذا جو تکلیف آئی وہ بھی الٹیمیٹلی جب ہم نے بھی اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے، تو کوئی تکلیف آئے گی تو وہ بھی اینڈ ہو جائے گی، انسان نے خود بھی اینڈ ہو جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی،
وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہتر اجر عطا فرما، اور وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر کوئی اس کا نعم البدل مقرر فرما دے۔ تو کہتی ہے میں نے حضور سے سنا تھا جو یہ دعا پڑھ لے گا نا، تو جب اسے کوئی تکلیف آئے گی نا تو اس تکلیف میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر خیر نکال دے گا۔ میں دل میں پھر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر خامند مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ دعا تو میں نے پڑھ لی۔ پھر کہتی ہے جب عدت میری پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ تو میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما دیا۔ ام سلمہ پھر ام المومنین بنی، اور حضور کی بیویوں میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد یہ فوت ہوئی ہیں، 63 ہجری کے اندر، یعنی نبی اسلام کے بعد یہ آلموسٹ 52 سال تک زندہ رہی ہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ دعا بھی ضرور یاد کریں جب بھی کوئی تکلیف کوئی چھوٹی بڑی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا بہتر کوئی اجر کو نعم البدل عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس دعا کو کئی دفعہ چیک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔